آج ہمیں ماہ رمضان الکریم کی 10ویں شب میں نماز تراویح کی حاضری ہمیں نصیب فرمائی۔ پہلے عشرے کی یہ آخری شب ہے، کل کی تراویح جو ہے وہ دوسرے عشرے کی پہلی شب میں ادا کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عشرے کے 3 حصے بیان فرمائے اور ہر حصے کی الگ فضیلت بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر رمضان الکریم وہ مہینہ ہے اولہ رحمت، جس کے پہلے حصے میں رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرت، اور درمیان والے حصے میں مغفرت ہے، بخشش ہے، وہ آخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلے عشرے کی جو دعا مشہور اور معروف ہے، خوش نصیب لوگ پہلے عشرے میں اس دعا کی کثرت کرتے ہیں، جس میں مغفرت کا ذکر ہے، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ اسے 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے لفظ ہیں رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہ پہلے عشرے کی خاص دعا ہے اور وظیفہ ہے جو اہل ایمان کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنا معمول بناتے ہیں۔ دوسرا عشرہ 11ویں روزے سے لے کے 20ویں روزے تک، چونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، لہذا اس عشرے میں استغفار کی کثرت جو ہے ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، اور استغفار کے کئی صیغے ہیں اور کئی الفاظ ہیں جو احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ سب سے مقبول استغفار جو ہے وہ حدیث شریف میں ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ یاد کر لینا چاہیے، اور درمیانی عشرے میں استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اور آخری عشرہ جو ہے وہ چونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس لیے اس عشرے میں کثرت سے یہ دعا ہمیں ورد زبان رکھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ تو 7 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں تھوڑی سی حرکت ہے، لیکن تھوڑی سی حرکت میں برکت بہت زیادہ ہے، ہر حرکت میں برکت ہے، تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اسے بھی ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ پچھلی جو منزل گزری ہے اس میں ایک بڑا اہم مقام تھا، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، کہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید کی پچھلی منزل میں گزرا کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، ہماری مسجد زیادہ سے زیادہ آباد ہو، وہ پھر اپنی مسجد کی زیب و زینت، اس کی آرائش اور ہر وہ سہولت جو نمازیوں کے لیے نماز میں سکون کا باعث ہو، تسلی اطمینان سے لوگ عبادت کر سکیں، ایسا ماحول بنانا یہ پھر اس بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اسی لیے مساجد کے انتظام کو چلانے کے لیے ہمیں اپنے مال میں سے مسجد کا ایک حصہ مختص کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین صورت جمعے کا دن ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب آئیں تو گھر سے باقاعدہ الگ سے حصہ نکال کر رکھیں کہ یہ مسجد کی خدمت ہے، مسجد کے انتظام و انصرام کے لیے میری روزی میں چونکہ حصہ ہے، لہٰذا یہ مسجد کی خدمت ہے جو آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاؤں گا اور مسجد میں یہ حصہ پیش کروں گا۔ اسے اپنا معمول بنانا چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام جو ہے وہ مسجد کا خادم ہی کرے، یہاں تک کہ بعض نمازیوں کی، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر کی بات کرتا ہوں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خادم جو ہے ہر کام اسی کے ذمے سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ پنکھا بند کرنا ہے، بلب چلانا ہے تو وہ خادم کو کہتے ہیں یہ پنکھا چلا بھائی، یہ بلب چلا دے، یہ موٹر چلا دے، یہاں سب بچھا دے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پنکھا اس کی ضرورت نہیں، وہ چل رہا ہے، تو اللہ کریم نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہم خود اٹھ کر اسے بند کر دیں۔ مسجد میں نمازیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ اگر لائٹیں چل رہی ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسے بند کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک صف اگر ٹیڑھی ہے تو خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے صحیح کر دیا جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہاں بھی میری دعوت پر وہ تشریف لاتے رہے ہیں، میں بڑا عرصہ ان کی خدمت میں حاضری دیتا تھا، کیونکہ میری جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے اللہ کے نیک بندوں سے قدرتی وابستگی اور لگن اور پیار ہے۔ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، ان کی مجلس میں ان کی زیارت کرتا تھا، یہاں بھی میں نے انہیں کئی مرتبہ بلایا ہے۔ حضرت مولانا قاری شاہ محمد عظمت اللہ صاحب قادری اتنے درویش آدمی تھے کہ ساری زندگی مسجد کے حجرے میں گزار دی اور ذاتی مکان تک نہیں بنا سکے، اور جتنے ان کے پاس کچھ پیسے جمع تھے جب دنیا سے جانے لگے تو گلشن راوی لاہور میں ایک پلاٹ خرید کے وہ اپنے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بنا گئے، مسجد عظمت الاسلام اس کا نام ہے، گلشن راوی میں۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے کہا کہ آپ نے کوئی چھوٹا سا ایک مکان بنا لیتے، یہ ضروریات زندگی میں ہے۔ کہتے ہیں وہ تو جو کچھ بناؤں کماؤں گا اولاد کے کام آئے گا، تو اولاد اپنا خود کام کر رہی ہے، کاروبار کرتی ہے، وہ بنائیں اپنا، تو میں کیوں نہ آخرت کا گھر بناؤں۔ تو وہ مسجد بنا گئے تھے، یہاں بھی کئی دفعہ آئے، اور وہ ان کی خاص بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، انارکلی میں نیلا گنبد ہے، اس کے ساتھ ہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ہاسٹل ہے، ساتھ ہی میو ہسپتال کا گیٹ ہے۔ یہ گیٹ بند رہتا ہے، میو ہاسپٹل کا مین گیٹ بند رہتا ہے، چھوٹا سا راستہ ہے، اس کے ساتھ ہی گلی میں چھوٹی سی مسجد ہے، ہمارے کچھ دوستوں نے دیکھی بھی ہے، محمد فاروقی صاحب یہ اس مسجد میں گئے، ان کی قاری صاحب سے ملاقات و زیارت بھی ہے۔ وہ خطیب تھے، خادم نہیں تھے مسجد کے، وہ خطیب تھے مسجد کے اور امام تھے، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جب مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا تو ساری مسجد کی جھاڑو لے کے خود صفائی کرتے تھے، اور ساتھ یہ دیکھتے تھے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا کہ کہیں ریاکاری نہ بن جائے۔ تو مجھے کئی دفعہ ان کے ہاں رات قیام کرنے کا موقع ملا، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ آدھی رات کو تہجد کے بہت پابند تھے، اور وہ میں دیکھتا تھا کہ تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تو مسجد کی ایک ایک دری اٹھا کے، اس زمانے میں ان کی مسجد میں قالین نہیں تھا، دری تھی، وہ ایک ایک دری اٹھا کے گلی میں خود لے جاتے اکیلے ہی، اسے جھاڑتے، پھر بچھاتے، پھر دوسری صف لے جاتے تھے، اسے جھاڑ کے پھر اسی طرح میں نے دیکھا کہ ایک تہجد کے وقت وہ برش لے کر وضو خانہ صاف کر رہے تھے، کبھی کبھی طہارت خانوں کی میں نے صفائی کرتی دیکھا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، مسجد کی آبادی، مسجد کی ترقی،
مسجد کو آباد کرنے کے لیے جتنی کوشش و محنت ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ان کا ایک ذوق تھا، چونکہ پچھلے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجدوں کو خوشبودار رکھیے، تو ان کا اپنا ایک ذوق تھا، اور ذوق یہ تھا کہ وہ ہر جماعت کھڑی ہونے سے 7 منٹ 8 منٹ پہلے وہ 2 اگربتیاں لگاتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور جب زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے تو چلنے پھرنے سے بھی ذرا دشواری ہو گئی، تو وہ جو نمازی مسجد میں بچے آتے تھے اب پہلے تو فرماتے تھے بیٹا یہ ذرا اگربتی لگا دو، بیٹا یہ ذرا اگربتی لگا دو۔ کئی دفعہ دیکھا کہ وہ عطر لے کر، اور عطر جو ہے یوں مسجد کی دیواروں پہ لگاتے تھے، کہتے تھے کہ حضور کی حدیث شریف ہے مسجدوں کو خوشبودار رکھو۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا، انہیں خوشبودار رکھنا، ضروری نہیں کہ خادم ہی اٹھائے، ہم بھی اٹھا دیں تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ مسجدوں کی دیکھ بھال، مسجدوں کی صفائی ستھرائی۔ سورہ بقرہ کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اللہ کریم نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرا گھر بنایا ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بیت اللہ شریف کو صاف رکھنا ہے۔ تو یہ مسجدیں لوگ بناتے ہیں لیکن ان کی آبادی کے لیے کوشش و محنت نہیں کرتے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کی دعوت کا، وہ سرے سے اس امت میں اس طرف توجہ نہیں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جس کام کی اللہ کریم نے آپ کو توفیق دی ہے، نیکی کا کام جو اللہ کی توفیق سے آپ کرتے ہیں، پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کی کام کی دعوت دیں۔ ہم نے صرف زبان اعلانی ہے اور زبان کو حرکت دینی ہے کہ بھائی اتنا ہی کہنا ہے نا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، چلو مسجد۔ تو یہ اپنی ذمہ داری، دینی ذمہ داری اور فرائض دینی میں یہ بات شامل ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کیونکہ میں نے اپنی تبلیغی زندگی میں یہ نچوڑ نکالا ہے اور یہ پوری زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ اس وقت سب سے اہم کام امت کے لیے جو ہے وہ عملی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ ہماری عملی زندگی بہت کمزور ہے، یعنی عمل جو ہے ہمارا وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مادہ پرستی کا دور ہے، مادیت پرست لوگ ہیں، اور دینی معاملات کی طرف وہ رغبت، وہ ذوق و شوق جو کسی زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے، اس کے اندر بڑی کمی واقع ہوگی۔ لہٰذا آپ لوگ بڑے غنیمت والے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں کی حاضری دیتے ہیں، یہ اللہ کریم کی توفیق ہے۔ اور یاد رکھیے ان ساری چیزوں کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے، ہماری عاقبت اور آخرت کے ساتھ ہے۔ ہم صرف اپنی آخرت اور عاقبت بہتر بنانے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری تلاوت قرآن، یہ جمعات میں حاضری، یہ سب تگ و دو جو ہے محض اس لیے ہے کہ جہاں ہم نے مرنے کے بعد جا کے رہنا ہے، اس جہان کے لیے بھی تو کچھ کما لیں۔ ہم دکان پہ جو وقت گزارتے ہیں، کاروبار میں وقت گزارتے ہیں، اس سے ہماری معیشت مضبوط ہوتی ہے، مالی اعتبار سے ہم مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان معاملات سے اور نیکیوں سے ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ طمانینت قلب بڑی دولت ہے۔ آج کی منزل میں جو آیت کریمہ گزری ہے، دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں جو آپ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیوہ عورتوں کی، یتیموں کی، فقیروں کی، مریضوں کی، خاص طور پہ اس دور میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی مریض ڈھونڈیں جو اپنا علاج نہیں کرا سکتا، تو اپنی زکوٰۃ میں سے اور صدقات و خیرات میں سے ان غریب مریضوں کے علاج کے لیے ان کی مدد کرو۔
اگر آپ نقدی نہیں دینا چاہتے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا کہ ان کی میڈیسن آپ کچھ جو آپ دے سکتے ہیں اس کا انتظام کر دیں. کسی میڈیکل اسٹور پہ آپ کی پرچی چلی جائے کہ بھائی اس مریض کو دوائی دے دو تو پیمنٹ میں کر دوں گا. یہ بڑا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. 4-5 مریض آ گئے تو وہ کل شریف کے بعد اور مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی پرچی لگی ہوئی تھی تو ہماری دوائی لگی ہوئی تھی. ان میں سے ایک ٹی بی کا مریض تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا 11 مہینے کا علاج ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دوائی نہیں لے سکتا تھا تو میں آپ کے والد صاحب کے پاس آیا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں تو دوائی نہیں لے سکتا. تو آپ نے فرمایا تجھے پیسے دے دیے جائیں یا کہ دوائی دے دی جائے. اس نے کہا جی مجھے دوائی چاہیے، یہ آپ کی مرضی ہے، پیسے دینے ہیں پیسے دے دیں، دوائی دینی تو دوائی دے دیں. تو ہمارے بالکل پڑوسی ہیں، میرے جس مکان میں میں رہتا ہوں اس کے برابر میں بہت نیک آدمی ہیں، ڈاکٹر حاجی محمد اکرم صاحب کیلانی. انہیں اپنے پیر خانے سے اتنی محبت ہے کہ ہر جمعہ بما بیوی بچوں کے اپنے پیر خانے جا کے پڑھتے ہیں. اور وہ مرید ہیں حضرت کیلیں والا شریف، وہ ہیڈ قادر آباد کے پاس علی پور چٹھا کے قریب. تو ہر جمعے میڈیکل سٹور ان کا بند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جمعے کو بھائی کوئی کاروبار نہیں، میں پیر خانے جا رہا ہوں. تو بالکل میرے برابر میں رہتے ہیں. تو ان کے میڈیکل سٹور کی پرچی دکھائی اس مریض نے کہ یہ آپ کے والد صاحب کے سائن ہوئے ہیں. وہ میں نے پرچی پڑھی تو والد صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے نام لکھا ہوا تھا کہ یہ مریض جب بھی دوائی لینے کے لیے آئیں تو ان کو آپ میڈیسن دے دیا کریں اور اس کا بل آپ مجھ سے اتوار والے دن آ کے وصول کر لیا کریں. تو اسی طرح پھر 2-3 اور مریض بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی اب کیا حکم ہے ہمارے لیے، اب آپ کچھ کریں گے یا پھر ہم کوئی اور گھر ڈھونڈیں. تو ہم نے بھائیوں نے سب نے مشورہ کیا. ہم نے کہا کہ جو والد صاحب سلسلہ قائم کر گئے تھے اسے جاری رکھنا چاہیے، اور اچھے اچھے لوگ ہیں. جب اس کا علاج مکمل ہو گیا تو وہ آیا میرے پاس. اس نے کہا جی اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کا کورس 11 مہینے کا تھا، وہ مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کی رپورٹیں جو ہیں وہ A1 ہیں، اب آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اس کے بعد اس نے وہ دوائی بند کر دی. اب بھی آتے ہیں وہ نماز پڑھنے، نیک آدمی ہیں. تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آج کی تراویح میں جو آیت کریمہ گزری ہے خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے. یہ براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقات و خیرات وصول کیجئے. جب یہ زکوٰۃ دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، ان کا تزکیہ بھی ہوگا، وتطہرہم بہا، اور یہ مال ان کا پاک بھی ہوگا. اور کیا فرمایا، وصلی علیہم، اور پھر ان کو دعائیں بھی دیجئے، ان کے لیے دعا بھی کیجئے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون قلب کا باعث بنے گا. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی نیکی اور خیر کے کام پر خرچ کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات کرے، تو وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے دعا کرے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور یہ دعا اتنی اہم کہ اسے حدیث شریف میں کہا گیا کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث شریف میں آیا الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے. تو یہ جب ہم کہیں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو جو مال ہم خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس سے مال بھی پاک ہوتا ہے، صفائی ستھرائی مال کی بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے معاملات جو ہیں ان کے اندر بھی اس عمل سے بہتری آتی ہے. پھر آج کی منزل میں جو سابقون الاولون صحابہ کرام ہیں،
وہ آیت مقدسہ گزری ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھیے یہ مہاجرین اور انصار کے اس آیت کریمہ میں لفظ آ گئے۔ کچھ صحابہ کرام مہاجر ہیں، کچھ صحابہ کرام انصار ہیں۔ مہاجرین مکی صحابہ ہیں اور انصار جو ہیں وہ مدنی صحابہ ہیں، اور ان دونوں میں سے پھر السابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں اور السابقون الاولون انصار میں بھی ہیں۔ السابقون الاولون کا معنی ہے سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے پہلے، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں جو سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے پہلے ایمان لائے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ یہ ایک سند ہے جو مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کو اللہ کریم نے اپنی رضا کی سند عطا کی ہے۔ اور پھر ایک مقام آج کی منزل میں گزرا کہ پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ کچھ منافق مرد تھے، کچھ منافق عورتیں، جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا تھا۔ پہلے حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی منافق مرد اور عورتیں اس وقت مسجد میں ہیں سب نکل جائیں، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ وہ منافق بیٹھے رہے، مرد بھی عورتیں بھی، اس لیے بیٹھے رہے کہ ان کا حضور کے بارے میں یہ اعتقاد تھا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ ہم اندر سے انہیں نہیں مانتے، یہ ہمارے اندر خبر ہیں، ہمارا علم نہیں ہے کہ ہم اندر سے نہیں مانتے۔ تو جب ان کا یہ عقیدہ تھا اس لیے ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، نہ کوئی منافق مرد اٹھا نہ منافق عورت۔ جب حضور نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا تو پھر حضور نے نام لینے شروع کیے۔ حضور ایک ایک منافق کا نام لیتے تھے، اس کے باپ کا نام لیتے تھے اور فرماتے تھے قم، کھڑا ہو جا۔ اب جب حضور نے نشاندہی فرماتے اور اشارہ کرتے فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، وہ جب کھڑا ہوتا تو حضور فرماتے اخرج من المسجد، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ اب جو یہ کئی سو تعداد تھی منافق مردوں کی اور عورتوں، مسجد سے نکال دیا حضور نے۔ جب نکالا تو انہوں نے کیا کیا کہ قریب ہی ایک محلہ وہاں انہوں نے مسجد بنا لی، منافقین نے الگ مسجد بنائی۔ اس مسجد کا آج کی منزل میں ذکر گزرا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اللہ کریم نے اس مسجد کا نام قرآن میں مسجد ضرار کو ان کے غلاموں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک انہوں نے اڈا بنایا تھا، اور یہ قرآن مجید کی منزل میں ہے۔ اسے میری طرف منسوب نہ کرنا کہ میں نے کو اپنی طرف سے کہا ہے، میں پوری آیت پڑھتا ہوں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ ایمان والوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے اور کفر کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، ارصاد کہتے کمین گاہ، جہاں دشمن پہ چھپ کر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے، یہاں وہ میٹنگیں کرتے ہیں، اس مسجد میں پروپیگنڈے بناتے ہیں حضور کے خلاف۔ اب یہ آیت کریمہ آج کی منزل میں گزری، اس مسجد کو صحابہ کرام کو بھیجا گیا، اس مسجد کو گرایا گیا اور گرا کر اسے آگ لگائی گئی۔ یہ آج کی منزل میں یہ مقام گزرا ہے۔ وہ بڑی تفصیل ہے لیکن وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ حضور غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، جب منافقین نے مسجد بنائی تو وہ حضور کے پاس آئے۔ دیکھیے منافق کتنا ڈھیٹ ہوتا ہے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ہم نے مسجد بنائی ہے تو آپ اس کا افتتاح کر دیں، اور افتتاح کے لیے کیا ہے کہ ایک نماز پڑھا دیں، آپ بس ایک نماز کا ہمیں وقت دے دیں، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے، ایک کوئی بھی نماز پڑھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ہی بات کرتے تھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں غزوہ تبوک پہ،
میں آؤں گا تو دیکھا جائے گا۔ اب آیت کریمہ آج کی منزل میں گزری، وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، لا تقم فیہ ابدا۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک نماز پڑھا دیں، افتتاح کر دیں، ہرگز کبھی بھی آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا۔ ابدا کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی وہاں نہیں جانا ہے جی۔ اب پھر وہ مسجد گرائی گئی۔ اب بھی مدینہ شریف میں اگر کوئی کوشش کرے تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم بھی گئے تھے، علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن ہمیں مدینہ شریف ہم تھے تو کہتے ہیں کہ صبح ہم فجر پڑھ کے نکلے مسجد نبوی شریف، کہنے لگے آج ہم نے منافقوں کے محلے جانا ہے۔ اور میں نے کہا حضرت وہاں کیا کریں گے جا کے؟ کہتے ہیں وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں منافقوں نے مسجد بنائی تھی۔ بہرحال یہ آج کی منزل میں گزرا۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو اللہ رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے، ارصاد کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن پہ حملہ کیا جائے، تو یہ تو حضور اللہ اور رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے، لہذا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی یہاں نہیں جانا۔ آج کی منزل میں یہ گزرا۔ اس کے بعد ایک مقام میں ضرور عرض کروں گا کہ بہت سے دوست احباب بتاتے رہتے ہیں کہ جناب جادو ہو گیا ہے، اور ایک تو جعلی عامل جو ہیں انہوں نے گھروں کے گھر برباد کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تواڈے تے جادو چلے ہے، وہ کہتے ہیں بڑا وار ہوا ہے تواڈے تے۔ تو آج کی منزل میں سورہ یونس الحمدللہ 12ویں پارے تک ہماری منزل پہنچ گئی۔ یہ سورہ یونس جو ہے اس کی آیت نمبر 81 اور 82 اگر آپ قرآن شریف سے دیکھ کے اسے زبانی یاد کر لیں تو یہ ایک انمول تحفہ ہے، یہ نایاب تحفہ ہے، اور بزرگوں کا بڑا آزمایا ہوا اور مجرب نسخہ ہے کہ کسی پر وار چلا ہو، کالا علم چلا ہو یا پیلا علم چلا ہو، کوئی بھی ہو، کہتے ہیں جی تم پہ بہت سخت ہوا ہے، کالا چلا ہوا ہے، فلاں چلا ہوا ہے، جتنا بھی جادو ٹونا نظر بد اثرات بد جو بھی ہوں، یہ دو آیتیں وہ ہیں کہ فرعون آج کی منزل میں گزرا، فرعون نے پورے جادوگر جمع کیے تھے، مصر کے سارے جادوگر جمع کیے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر اکٹھے ہو گئے ہیں، ادھر اکیلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو فرعون نے کہا یہ آئے ہیں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فرمایا پہلے یہ اپنا کام کریں گے یا میں اپنا کام کروں؟ وہ چونکہ جادوگر زیادہ تعداد میں، فرمایا بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی کاروائی ڈالیں، پھر میں جو ہوگا میں کروں گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک تھیلا تھا، بورا تھا، اس میں رسیاں نکالی، وہ کاٹ کے کوئی چھوٹی رسیاں تھیں کوئی بڑی تھیں، انہوں نے وہ میدان میں رسیاں بکھیر دی نا، تو جادو جب چلایا تو وہ سب سانپ سمونگلے بن گئے، وہ رسیاں سانپ اور سپونگلے بن گئے۔ تو پورے میدان میں ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے۔ وہ سانپ سپونگلے جب بن گئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے کلیم آپ فکر مند نہ ہوئیے، یہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اسے زمین پہ پھینک دیں۔ آپ نے وہ اپنا عصا مبارک جب زمین پہ پھینکا تو رسیاں جو تھیں وہ سانپ سپونگلے بنی تھی نا، وہ عصا جو ہے اژدہا بن گیا۔ اژدہا سمجھتے ہیں؟ وہ بہت بڑا اژدہا جو ہے، اس نے ایک چکر لگایا پورے میدان کا، سارے سانپ سپونگلوں کو وہ کھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان خالی ہو گیا، اور جادوگر سب موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ پہ گر پڑے، اور سب کے سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے، ہم نے وہ جادو چلایا تھا جس کا توڑ ہی کوئی نہیں۔ تو دیکھتے ہی سارے سانپ سپونگلوں کو اژدہا جو ہے وہ کھا گیا۔ اب وہ اژدہا بنا تھا نا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے طبیعت مبارکہ میں اژدہا کو دیکھا کہ عصا میرا ہے، یہ اژدہا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کلیم آپ خوف زدہ نہ ہوئیے، اس کو ہاتھ لگائیں گے پھر عصا بن جائے گا۔
آج موسیٰ کلیم اللہ نے اسے پکڑنا چاہا تو پھر عصا بن گیا۔ آج کی منزل میں سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 گزری ہے، یہ جادو کا توڑ ہے جو کہتے ہیں میرے کاروبار کی بندش ہے، رشتہ باندھا ہوا ہے، کاروبار باندھا ہوا ہے، فلاں کچھ ہو گیا، یہ وار چل گیا ہے، سب کا توڑ ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں 81 اور 82، یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہیں روزانہ۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ، اور اس کے ساتھ بزرگوں کا جو معمول ہے، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی، یہ بھی جادو کا توڑ ہے آیت الکرسی۔ اور آخری تینوں کل، یہ بھی جادو کا توڑ ہے، آخری 3 کل شریف یہ بھی جادو کے توڑ ہے، اور اس کو چوتھا کل شریف ساتھ میں آ رہے ہیں، چاروں کل شریف ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، اور یہ آیت نمبر 81 82 یہ 10 مرتبہ۔ یہ روزانہ جس گھر میں 21 دن لگاتار پڑھا جائے، وہاں سے جادو ٹونا، نظر بد، بندش وغیرہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں جیسے بزرگوں نے مجھے اجازت دی، میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں، اور صرف اس لیے کہ خدمت خلق کے لیے اسے اپنا معمول بنا لیں، اور اگر کسی کو دیکھیں کوئی پریشان ہے تو اس کو بھی بتائیں کہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہوگا۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اب اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ فلما القوا کا معنی ہے جب جادوگروں نے اپنا جادو چلایا۔ آپ کے خلاف بھی اگر جادو چلا ہے نا تو تصور کریں، فلما القوا، جادوگروں نے جب جادو چلایا، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جتنا بھی تم نے جادو کیا ہے، ان اللہ سیبطلہ، میرا پروردگار اللہ اس سب کو ضائع کر دے گا، تمہارا جادو ختم کر دے گا میرا اللہ کریم۔ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، جو مفسد ہوتے ہیں ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ 2 آیتیں سورہ یونس کی 81 اور 82، یہ جادو کا توڑ ہے، اسے یاد کر لیجئے اور اپنے 21 دن لگاتار پڑھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ 21 دنوں میں کما حق ہو جتنا فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہوا، تو پھر 40 کے عدد میں بڑی برکت ہے، پھر 40 41 دن اسے مزید پڑھ لیا جائے تو اس سے تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے مقامات آج کی منزل میں گزرے ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملتا رہا میں عرض کرتا رہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا صلواتنا وصیامنا وقیامنا وتسحرنا وإفطارنا وجميع أعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔